ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر بآواز بلندر پیار و محبت کے ساتھ اپنی زبان سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رات کے اس پہر اس مجلس کا قیام اور اس محفل کے اندر بچوں عورتوں اور بوڑھوں کی شرکت یقین جانیے یہ محض اللہ کا فضل ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری حاضری اور پھر اس مرکز اور اس ادارے میں جو ان بچوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جن بچوں کی نسبت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے میرے محبوب کو اللہ نے بڑے کمال دیے بڑے اوصاف دیے لیکن وہ بعد میں دیے سب سے پہلا وصف اللہ نے میرے نبی کو جو اس دنیا میں عطا کیا وہ یہ عطا کیا کہ میرے محبوب پیغمبر یتیم پیدا ہوئے آج ہم اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت کر رہے ہیں اور یقین جانیے منہ پہ تعریف نہیں اللہ اس سے بچائے جتنی عاجزی ایک یتیم بچے میں ہے اتنی ہی مرزا فیاض صاحب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اور یہ محض اللہ کا انتخاب ہے کہ جس نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کو فخر محسوس کرتے ہیں جن بچوں کے سروں پہ میرے آقا مدنی نے ہاتھ رکھا سبحان اللہ اور جو لوگ ان کے ساتھ شریک ہیں اس عمل میں یقین جانیے ان کا اجر دنیا میں ان کو نہیں محسوس ہوگا کل قیامت کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا نیکی کی اور میں ان بچوں کو یتیم بھی نہیں کہوں گا یہ یتیم نہیں خوش نصیب بچے تاکہ کوئی یتیم سے یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں ان کا والد نہیں دنیا میں ان کا کوئی نہیں
یہ شاید یہاں پر اس لیے ہے، میں ان بچوں کو مبارک دیتا ہوں کہ تمہارا اگر دنیا میں کوئی نہیں، عرش پہ رب تمہارا ہوگا۔ اور آقا مدنی جب ان بچوں کو دیکھتے تھے، مفتی صاحب موجود ہیں، آپ بے چین ہو جاتے تھے، آپ اپنے بچوں کو پیچھے کرتے، ان کو اپنے گلے سے لگا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس نیک عمل کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو مختصر وقت ہے، میں انشاءاللہ صرف 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر کے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ یہ محفل اور مجلس جڑی ہوئی ہے ربیع الاول کی نسبت سے کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ جو ساری دنیا کا سردار ہے، جو سارے جہانوں کا سردار ہے، جو سارے نبیوں کا سردار ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ جس کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ کوئی نبی بھی اپنے جسم کے ساتھ آسمان پہ نہیں گیا، اللہ نے میرے نبی کو فرش سے اٹھایا اور اسی جسم کے ساتھ عرش پر پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحرا اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا، اور میرا نبی وہ نبی ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے مختلف کمال دیے ہیں، لیکن میرے نبی کو اللہ نے ایک اور ایسا کمال دیا جس کو ختم نبوت کا کمال کہتے ہیں، کہ ہر نبی کے بعد اور نبی آئے، ہر نبی کے بعد اور رسول آئے، ہر کتاب کے بعد اور کتاب آئی، لیکن جب میرا نبی آیا اللہ نے کہا رونق محفل جم چکی ہے، بزم جہاں مہک چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی آئے محفل کم ہوگی، بڑھے گی نہیں، اس لیے میرا نبی آیا تو سمجھو آخر میں آیا، لیکن سارے نبیوں سے آخر میں افضل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کا مقام اور میرے نبی کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے ساری دنیا سے بڑھ کے عقیدت اور محبت کس کے ساتھ رکھنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبق ہے اس محفل کا۔ جتنا بھی ہم نے محبت کا سبق سیکھا ہے، محبت کے کلام سنے ہیں اور نعتیہ پیغام سنے ہیں، ان سب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے اس دنیا میں ہر چیز سے محبت ہے، والد سے بھی محبت ہے، ماں سے بھی محبت ہے، اولاد سے بھی محبت ہے، بیوی سے بھی محبت ہے، بہن سے بھی محبت ہے، اپنی جائیداد سے بھی محبت ہے، رشتہ داروں سے بھی محبت ہے، والدین سے بھی محبت ہے، لیکن قربان جائیے ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں، آقا مدنی کی محبت سب سے آگے بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون تبعا لما جئت بہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عمر اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہے جب تک میں اس کے ہاں سب کائنات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ بات تو بڑی سمجھ میں آ گئی ہے، ساری دنیا سے زیادہ محبت آپ سے ہونی ہے، یا اللہ کے رسول مجھے اپنی ذات سے تو محبت آپ سے زیادہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں، جب تک اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمنو، اس وقت تک مومن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کے حساب کو ٹٹولا، خیالات کو ٹٹولا اور پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیا، فرمایا اے اللہ کے رسول اب میری ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ میں خود بھی آپ پہ کٹ مروں گا لیکن آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن، بلکہ اور حدیث یاد آ گئی، صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لہا، اے صحابی قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے یہ تو بتا قیامت کی تیاری کتنی کی ہے؟
قیامت کی تیاری کتنی کی ہے، یہ بات بھی میں ضمن کرتے جاؤں۔ میرے بھائیوں، ہمیں نبی سے عشق ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی سے عقیدت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کام تب آئے گی جب ہم نبی کی سنت کے اندر ڈھل جائیں، تو پھر سمجھے قیامت کی تیاری ہوگی۔ نبی نے پوچھا ما عادت لہا، اے صحابی بتا تو نے کتنی تیاری کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں کی، میں نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، زیادہ صدقات نہیں کیے، لیکن میرے پاس ایک عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول میرا عمل یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس زیادہ روزے نہیں، زیادہ اعمال نہیں، زیادہ صدقے نہیں، ایک نیکی ہے، اور وہ یہ نیکی ہے کہ میری محبت، میری عقیدت، میرا الفت، میرا تعلق، میرا پیار آپ کے ساتھ ہے۔ محبوب کریم نے فرمایا المرء مع من احب، اگر تو دنیا میں میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو سن لے حشر میں جنت میں بھی میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ محبوب کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی سے عشق کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں یہ عمل چھوٹا نہیں، یہ اتنا بڑا عمل ہے جو انشاءاللہ ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں الحمدللہ اپنے نبی سے محبت ہے کہ نہیں ہے محبت؟ ہمیں نبی سے محبت ہے، اور محبت اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں واحد وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کسی مخلوق میں کسی ہستی کو درجہ دیا ہے، آدم بھی پیچھے ہے، موسیٰ بھی پیچھے ہے، داؤد بھی پیچھے ہے، عیسیٰ بھی پیچھے ہے، حضرت موسیٰ کریم اللہ بھی پیچھے ہے، اور پھر آگے جائیے سارے کتب پیچھے ہے، غوث پیچھے ہے، ابدال پیچھے ہے، شہید پیچھے ہے، حتیٰ کہ بابا آدم بھی پیچھے ہے۔ سارے کے ساری نبیوں کے اندر بھی اللہ نے اگر مقام عطا کیا ہے تو کس کو عطا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سبحان اللہ میرے محبوب کریم کو یہ مقام کیوں نہ عطا ہو، اور میرے محبوب کریم کو یہ رتبے کیوں نہ عطا ہو؟ میرے محبوب کے جسد کو تو دیکھیے، میرے محبوب کے چہرے کو تو دیکھیے، یقین جانیے جنہوں نے پہلی دفعہ دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دل دے بیٹھے اور ایسا دیا انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، منڈیوں میں بکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غلام بن کے آئے، ایمان لے آئے، اور پھر میرے آقا کی خدمت کرنے لگے، سبحان اللہ۔ والد بھی آ گیا لینے کے لیے، چچا بھی آ گیا لینے کے لیے، بھائی بھی آ گیا لینے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی کسی قسم کا شکوہ نہیں ہے، اگر زید تمہارے ساتھ جاتا ہے چلا جائے، مجھے کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں۔ چنانچہ حضرت زید کو مسجد میں بلایا گیا، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت زید آئے، آپ نے کہا حضرت زید جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں۔ تصور کیجئے زید چھوٹا سا بچہ ہے، جیسے یہ بچے موجود ہے، والد سے بھی دور ہے، چچا سے بھی دور ہے، ماں کا بھی پیار نہیں، بہن کا بھی پیار نہیں، جائیداد سے دور ہے، کوئی سہارا نہیں، لیکن سبحان اللہ جیسے میں نے وہاں پہ بات کی، اور وہی بات جو پہلے مفتی صاحب کر گئے، آغوش محمدیہ والی بات، سبحان اللہ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ اور اس کا رسول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا دیکھتی ہو یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ جانتا ہوں، یہ میرا والد ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے زید یہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ان کے ساتھ چلا جا۔ قربان جائیے زید جو ابھی تک بالغ نہیں ہوا، ابھی تک عقل مند نہیں ہوا، ابھی تک فہم و فراست والا نہیں ہوا، لیکن زید میرے نبی کی آغوش میں آ گیا تھا، اور زید کو پتا تھا کہ یہ آغوش میں جہاں بھی چلا جاؤں مجھے نہیں ملے گی،
گی یہ تو بڑی خوش قسمتی سے ملی ہے۔ زید نے کہا میں اپنے والد کو نبی کی محبت پہ قربان کر دوں گا، میں اپنے چچا کو نبی کی محبت پہ قربان کر دوں گا، میں اپنے بھائی کو نبی کی محبت پہ قربان کر دوں گا، میں ساری دنیا چھوڑ دوں گا، اللہ کے رسول کی آغوش اور محبت کو کبھی نہیں چھوڑی۔ تو جو میرے نبی سے جڑے سبحان اللہ وہ ایسے جڑے کہ وہ پھر کبھی بھی جدا نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ حضرت سعد بن وقاص کو دیکھیے، اور ہم نے بھی اللہ کے رسول کی محبت سے جڑنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے جڑنا ہے، اللہ کے رسول کی شخصیت سے جڑنا ہے، آپ کی محبت کو اپنے دل میں بسانا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ والدہ نے کہا سعد تو اپنے دین کو چھوڑ چکا ہے، تو اپنے والد کے دین کو چھوڑ چکا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ ساتھ تو نے بڑی غلطی کی ہے، اگر تو اپنے آباء و اجداد کے دین میں واپس نہیں آیا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، کھانے پینے کی قریب نہیں جاؤں گی، بھوکی بھوکی مر جاؤں گی۔ اور آج کی اصطلاح میں ماں کے الفاظ ہوں گے کہ میں اپنا دودھ تجھے معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ تجھے نہیں معاف کروں گی اگر تو واپس کفر والے دین کے اندر نہ آیا۔ سبحان اللہ والدہ نے ایک دن کھانا پینا چھوڑا، 2 دن کھانا پینا چھوڑا، تیسرے دن کھانا پینا چھوڑا۔ سعد نے اپنی والدہ سے کہا اللہ کرے میرا اور آپ کا بھی یہ ایمان بن جائے، آج محفل کا سبق اور درس لیتے جائیے، اور وہ درس اور سبق یہی ہے جو کہ سعد نے کہا تھا۔ سعد نے اپنی والدہ سے کہا اے میری والدہ تو نے مجھے دودھ پلایا، میری پرورش کی، میری تربیت کی، اس کائنات میں تجھ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں ہے، لیکن خیال کر جو میں اسلام قبول کر چکا ہوں، جو میں نبی کی محبت اور آغوش میں آ چکا ہوں، اے میری والدہ تیرے اندر ایک جان ہے، اگر تیرے اندر 1000 جانیں ہوں اور تو ایک ایک کر کے بھوکی مر جائے، رب کعبہ کی قسم ہے میں تیری محبت کو قربان کر دوں گا، لیکن اللہ کے رسول کی محبت کو کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ تو نبی کی محبت سب سے زیادہ صحابہ کے دل میں موجود تھی کہ نہیں تھی؟ سبحان اللہ اور میرے نبی سے محبت ہو کیوں؟ میں حضرت عائشہ کی بات کر کے دعا کراتا ہوں، بات بڑی ہے۔ سبحان اللہ مجھے میرے نبی کے صحابہ بھی یاد آگئے۔ سبحان اللہ ایک جملہ صحابہ کی نظر بھی ہو جائے، وہی بات جو میں چلا رہا تھا کہ میرے نبی ایسے تھے جو ان سے جڑ گیا وہ کبھی بھی جدا نہیں ہوا۔ صدیق میرے نبی کے ساتھ جڑا، آپ بتائیے صدیق جدا ہوا نہیں ہوا؟ صدیق نے سب کچھ لٹا دیا، صدیق نے اپنا گھر لٹا دیا، صدیق نے اپنا مال لٹا دیا، صدیق نے اپنی جائیداد لٹا دی، صدیق نے ڈنگ برداشت کیے، صدیق نے میرے نبی کے ساتھ قربانیاں دی، حضرت عمر نے قربانیاں دی، حضرت عثمان نے قربانیاں دی، سب نے قربانیاں دی۔ سبق یہ دیا کہ نبی کی محبت میں مرنا یہ مرنا نہیں، یہ دراصل زندگی ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ زندگی ہے۔ سبحان اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آگئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری جملہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے گھر تشریف لائے۔ سبحان اللہ حضرت عائشہ نے محبت بری نگاہوں سے محبوب کبریا کے چہرے کو دیکھا۔ سبحان اللہ جب محبوب کبریا کے چہرے کو دیکھا، حسن کا نظارہ اور عکس چہرے کے اپنے ذہن کے اندر سمویا، اس طرف نبی کے چہرے اور حسن کا عکس پڑا، ادھر سورج کی جو ہے وہ خوبصورتی یاد آئی، ادھر نبی کی خوبصورتی، ادھر جو ہے سورج کی خوبصورتی، توازن کرنے لگی بی بی عائشہ۔ بی بی عائشہ نے کہا میں توازن کرتی ہوں، میں مقابلہ کرتی ہوں، کیا میرے محبوب کا چہرہ زیادہ حسین ہے یا وہ سورج حسین ہے جو پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے؟ سبحان اللہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موازنہ مقابلہ سب کچھ کر کے ایک نتیجہ نکالا اور اس کو ایک شعر کے اندر پرویا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس الدنیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں لنا شمس، سورج میرے گھر بھی ہے
اور ایک سورج وہ بھی ہے جو آسمانوں پہ چمکتا ہے. فرمایا جو میرا سورج ہے یہ کائنات کے سورج سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے، اولا تر ہے. اور آگے وجہ ذکر کی، کہا فَإِنَّ الشَّمْسَ يَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ. جو سورج ہے نا دنیا کا وہ کب طلوع ہوتا ہے؟ بعد فجر، فجر طلوع ہوتی ہے اس کے بعد نکلتا ہے. فرمایا وَالشَّمْسِ يَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ. محبوب ایسا سورج ہوتا ہے جب ساری دنیا کا اندھیرا ہوتا ہے، میرے محبوب کی روشنی اس وقت طلوع ہوتی ہے. وقت کم ہے، مغرب کے پاس سے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، لیکن ماشاءاللہ یقین جانیے اگر کوئی بوڑھا ہے تو عمر کے لحاظ سے ہو سکتا ہے لیکن ایمان کے لحاظ سے نہیں. سبحان اللہ. اور یقین جانیے بلا مبالغہ میں مرزا صاحب کی یہ اخلاص اور ان کے جو معاون ہے قاری احتشام صاحب، یقین جانیے اتنے اچھے قرآن، یہ ہمارے نعت خان بھائی اچھا نعتیہ کلام انہوں نے. سبحان اللہ. اتنی بڑی محفلوں کے اندر بھی اچھے نعت خان نہیں پہنچتے. سبحان اللہ. تو یہ شاید آپ کا اخلاص تھا، آپ کی محبتیں تھی کہ آج یہ محفل جو ہے پر رونق اور پر معطر ہو گئی. جو بھی احباب اس محفل کے اندر شریک تھے، میری دعا ہے اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، اللہ اپنی جناب سے تمام کی دینی جائز حاجات کو پورا فرمائے، اللہ اس فلاحی ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو بچے ہیں ان کو دیندار بنائے، فہم و فراست والا بنائے، اس کو جملہ ہمارے احباب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک دعا کروا دیں. میری جو وائف ہے نا وہ بہت شدید بیمار ہے، تو اللہ نے اس کو ایک نئی زندگی عطا کی، تو ابھی بھی وہ تکلیف میں ہے. ان کے لیے آپ ان بچوں کی ماں ہے، ان کے لیے ایک آپ دعا کروا دیں تاکہ ہم سارے خصوصی دعا کریں.